سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے نبی تھے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں پیڑھی میں پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے انہیں بہت علم دیا تھا اور انسانوں کو نیک راستے پر چلانے کے لیے نبی بنایا تھا۔ ان کی زندگی بہت ہی خاص تھی کیونکہ انہوں نے لوگوں کو محنت کرنے، سچائی اپنانے، پڑھنے لکھنے اور اچھے کام کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سیس علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصلی نام خنوس تھا۔ بعد میں انہیں ادریس کہا گیا کیونکہ وہ بہت پڑھتے اور لوگوں کو سکھاتے تھے۔ ادریس کا مطلب ہی پڑھنے اور سکھانے والا ہے۔ جب ادریس علیہ السلام چھوٹے تھے تو وہ بہت سمجھدار اور محنتی تھے۔ وہ اکثر سوچتے رہتے کہ اللہ نے اتنی بڑی دنیا کیوں بنائی ہے؟ ستارے، چاند، سورج کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ اللہ نے انہیں خاص دماغ اور دل دیا تھا۔ وہ جلدی سب کچھ سیکھ لیتے تھے۔ بچپن سے ہی وہ سچائی، ایمانداری اور نیک کاموں میں آگے رہتے تھے۔ جیسے جیسے حضرت ادریس بڑے ہوتے ہوئے لوگوں کی برائی عادتوں بڑھتی گئی اور لوگ بری عادتوں میں پڑتے رہے۔ کچھ لوگ جھوٹ بولتے، چوری کرتے، جھگڑا کرتے اور اللہ کو بھول جاتے تھے۔ تب اللہ نے انہیں اپنا نبی بنایا اور حکم دیا کہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں۔ ادریس علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، جھوٹ سے بچو، محنت کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت ہنرمند تھے۔ اللہ نے انہیں کئی ہنر سکھائے جیسے کہ لکھنا پڑھنا۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا اور سکھایا۔ انہوں نے انسانوں کو اکثر اور شبدوں کا پریچے کرایا۔ کپڑے سلنا، ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال پہنتے تھے۔ حضرت ادریس نے پہلی بار کپڑے سلنا شروع کیے اور لوگوں کو سوئی دھاگے سے کپڑے بنانا سکھایا۔ گنت اور حساب کتاب، انہوں نے لوگوں کو گنتی اور گنت بھی سکھایا۔ اس سے انسانوں کا ویاپار اور زندگی آسان ہو۔ انہیں ستاروں، خگول شاستر کا بہت علم تھا۔ وہ بتاتے تھے کہ چاند اور سورج کیسے چلتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت سادگی سے رہتے تھے۔ وہ دن کا زیادہ تر وقت روزہ رکھتے، اللہ کا ذکر کرتے اور نماز ادا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ روز بہت لمبا سمے اللہ کی عبادت میں رہتے۔ ان کا کہنا تھا، جو بھی سانس ہم لیتے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے، اس لیے ہر سانس کے بدلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لوگوں کو نصیحت دیتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اکثر لوگوں سے کہتے، جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے، سچائی سب سے بڑی دولت ہے۔ محنت کرنے والا انسان کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ انسان کی اصلی خوبصورتی اس کے اچھے کاموں میں ہے۔ بچوں کو وہ سکھاتے تھے کہ ہمیشہ پڑھائی کرو اور نئی چیزیں سیکھو۔ جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی اور نیک بن گئے، لیکن کچھ ضدی لوگ ان کی باتیں نہیں سنتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے، تم کیوں ہمیں اللہ سے ڈراتے ہو؟ ہم اپنی مرضی سے جئیں گے۔ لیکن ادریس علیہ السلام کبھی غصہ نہیں کرتے۔ انہوں نے صبر سے کام لیا اور سمجھاتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت اتنی پیاری تھی کہ اللہ نے انہیں آسمان پر بلا لیا۔ قرآن میں بھی یہ ذکر ہے کہ ہم نے ادریس کو اونچے مقام پر اٹھایا۔ سورہ مریم۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ چوتھے آسمان تک اٹھائے گئے اور وہیں اللہ کی رحمت میں رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں سیکھنا چاہیے، جیسے کہ ہمیں پڑھائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے ہمیں پڑھنے لکھنے کی اہمیت بتائی۔ انہوں نے کپڑے سینے اور کام کرنے کی تعلیم دی۔ انہوں نے سکھایا کہ جھوٹ اور دھوکہ بری بات ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا سکھایا اور ہمیں مصیبت میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سکھایا، جیسے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور عبادت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک بچہ ادریس علیہ السلام پاس آیا اور کہا، میں پڑھائی کیوں کروں؟ اس میں میرا کیا فائدہ؟ حضرت ادریس علیہ السلام مسکرائے اور اس سے کہا، بیٹا، بنا پڑھائی کے انسان اندھیرے میں ہے۔ جیسے رات میں راستہ دکھانے کے لیے چاند کی روشنی چاہیے، ویسے ہی انسان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے علم چاہیے۔ بچہ بہت خوش ہو گیا اور اس نے پڑھائی اسٹارٹ کر دی۔ حضرت ادریس
ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، پڑھائی کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کو تاکید کرتے رہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ان کی قوم میں سے کچھ لوگ ان پر ایمان لائے اور جو ایمان نہ لائے وہ اللہ کے عذاب سے مبتلا ہو گئے۔ سبسکرائب